اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک انسانی خون بہانا بہت بڑا جرم ہے. اس لیے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. اور یہ حرمت بھی ہر دور میں رہی ہے، صرف آج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. سورۃ النساء 93. جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ کس کی سزا ہے؟ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، یہ اس کی سزا بتائی گئی، یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا کیا کہ کوئی بنی اسرائیلی کسی بنی اسرائیلی کا خون بہائے. اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری حج تھا اور سب سے بڑا مجمع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیدرنگز ہوتی، مجلسیں روز ہوتی تھی مسجد نبی میں. جہاں بھی سفر پہ آپ جاتے تھے راستے میں بھی صحابہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، تعلیم ہوتی، باتیں ہوتی. صبح کی نماز کے بعد آپ بیٹھتے، لوگ خواب سناتے، جاہلیت کے قصے سناتے. تو خالص دینی مجلسیں بھی ہوتی تھیں اور ملی جلی بھی، جس میں وہ اپنے دل کے حال شیئر کیا کرتے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ وہ مجلس جو سب سے بڑی مجلس تھی، سب سے بڑا مجمع، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو خطاب کر کے پوچھا. آپ نے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ آج کون سا دن ہے؟ اور یہ کب؟ حج کے موقع پر. ایو شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ پھر آپ نے خود ہی فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں اور تمہارے خون بینکم، آپس میں حرام ہے. ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون اور ایک دوسرے کا مال حرام ہے ایک دوسرے پر. کحرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح. فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح. فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح. جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، 3 چیزوں کا ذکر کیا. اسی طرح تمہارے خون، جان، مال وہ بھی حرمت والے ہیں. جیسے آج تم ان جگہوں کو نقصان نہیں دے رہے اور حالت احرام میں تم اللہ کی عبادت میں، اسی طرح جب یہاں سے جاؤ تو کیا کرو گے؟ آپس میں ایک دوسرے کا احترام. اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا فیصلہ جو لوگوں کے درمیان ہوگا وہ کس چیز کا ہوگا؟ خون کا فیصلہ ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح دوسری چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا، ظلم اور زیادتی کر کے. چلیے بڑے پیمانے پر تو شاید آپ نہ کرتے ہوں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، یہ میں ذاتی زندگی سے مثال دوں گی نا، یعنی چھوٹے لیول پہ بعض اوقات شوہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو کے کیا کرتے ہیں، معاملہ نکل جاؤ. اور بات تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ رات ہے کہ دن ہے، سردی ہے یا گرمی، کیا حال ہے اور کیا نہیں، کھڑے کھڑے وہیں طلاق دی اور کک آؤٹ کر دیا گھر سے. یہ بھی ظلم ہے، خواہ ذاتی زندگیوں میں ہو یا پھر قومی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو. تیسری چیز، کسی پر ظلم اور زیادتی کے ساتھ چڑھائی کرنا، کسی سے اونچا ہونے کی کوشش کرنا. اللہ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ ہم ترقی کریں دنیا میں. آپ جتنا چاہے مال کمائیں حلال طریقے سے، جتنا چاہے پڑھیں، جتنی ترقی کرنا ہے دنیا میں کریں. تظاہرون کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے مقابلے میں اونچا ہونا. ہوتے جائیں جتنے ہو سکتے ہیں، پنجوں کے بل چلا کریں، ایڑیاں اٹھا کے چلیں. لیکن جس وقت اللہ کی نافرمانی ہو بالاسم تو وہ ترقی پسندیدہ نہیں، یا عدوان، لوگوں پہ زیادتی ہو، تو ایسا کرنا حرام ہے. آپ خود کمائیں مال لیکن حرام طریقے سے نہیں، کسی کا مال چھین کے نہیں. یہ نہیں کہ کسی یتیم کا مال چھین کے آپ ملینئر بن جائیں، اس کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو. بنی اسرائیل کے لیے بھی حرام تھا، ہمارے لیے بھی حرام ہے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس کی اجازت نہیں. تو بنی اسرائیل نے اس حکم کی بھی پامالی کی، اس کی پرواہ نہیں کی، اپنے بھائی بندوں پر زیادتی کی، اس عہد کو نہیں نبھایا. لیکن ایک بات جس میں ان کی ذاتی نمائش تھی، فدیہ دے کے چھڑانا، اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. قیدی چھڑانا بھی اسلام میں بہت بڑی نیکی، غلام آزاد کرنا بھی نیکی. لیکن انسان باقی نیکیوں کو بھول جائے اور صرف اس ایک نیکی کو لے لے تو یہ قابل قبول نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ جو بعض
बात को तो माने अल्लाह की और बाज का इनकार कर दे। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون